بیت اللہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا۔ فروری 2018 کو پیر اور منگل کی دریانی شب ایک شخص نے بیت اللہ کے غلاف پر پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی ناکام کوشش کی۔ اس شخص کے عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر بیت اللہ کی تاریخ اور اس کی عظمت سے متعلق ایک مختصر مضمون پیش کیا گیا۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے۔ اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے اور قیامت تک یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے۔ باقی دن رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف بند نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کی اونچائی تقریباً 14 میٹر ہے، جبکہ چوڑائی ہر طرف کم و بیش 12 میٹر ہے۔ بیت اللہ کے ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے سامنے سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ دوسرے کونے کا نام رکن عراقی ہے جہاں سے حتیم شروع ہوتا ہے۔ تیسرے کونے کا نام رکن شامی ہے جہاں حتیم ختم ہوتا ہے۔ تیسرے کونے کو رکن یمنی کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر 3 ستون ہیں۔ کعبے کے اندر رکن عراقی کے پاس سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیت اللہ شریف کو ہر سال غسل بھی دیا جاتا ہے۔ قبیلہ بنی شیبہ مکہ مکرمہ میں قریش قبیلے کا ایک مشہور خاندان ہے۔ عرصہ دراز سے بیت اللہ کی کنجی اسی خاندان کے سربراہ کے پاس رہتی ہے۔ ہجرت سے قبل خانہ کعبہ کی کنجی اسی خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بیت اللہ پیر اور جمعرات کے دن کھولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کو فرمایا تو حضرت عثمان بن طلحہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اے عثمان، آج تم یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا تو کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی؟ پھر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سید الانبیاء سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ و جدل کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں شریف لائے اور کلید برادر حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے وہ چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ رحمت للعالمین نے کنجی لے کر حضرت عثمان بن طلحہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، چابی رکھو، میں بھی تم ہی کو کلید برادر مقرر کرتا ہوں۔ یہ کنجی میں صرف تم کو نہیں دے رہا بلکہ تمہاری نسلوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ تم سے کوئی ظالم ہی یہ کنجی لے گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے جب وہ کنجی لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے بیت اللہ کی کنجی طلب کی تھی تو تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، حضور مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی چابی ان کو دے دی جائے تاکہ حاجیوں کو پانی پلانے کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ان کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو دے دی جائے، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ کی کنجی اسی خاندان کے سربراہ کے پاس رہتی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ فلاں عالم کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو سعودی حکومت کی جانب سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کلید برادر کے ذریعے بیت اللہ میں داخل ہو سکیں۔ موجودہ سعودی حکومت میں ہر سال 3 مرتبہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک 9 ہجری کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت اور شعبان اور محرم اور حرام کے مہینے میں غسل کعبہ کے موقع پر۔ بیت اللہ کا دروازہ خالص سونے سے بنا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 222 سینٹی میٹر جبکہ چوڑائی 181 سینٹی میٹر ہے۔ بیت اللہ کے تالے کی کنجی 35 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ بنو شیبہ خاندان میں جو شخص بھی سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوتا ہے، اللہ کے مقدس گھر کی کنجی اسی کے پاس رہتی ہے اور انہیں حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی ملتا ہے۔ اس وقت شیخ عبد القادر شیبی حضرت عثمان بن طلحہ کے 108ویں نائب ہیں، جن کو 2013 میں مکہ مکرمہ کے گورنر جناب خالد فیصل نے خالص سونے کے بنے ہوئے نئے تالے اور کنجی کو غسل کعبہ کے موقع پر ان کے حوالے کیا۔ بیت اللہ کی اس نئی چابی کی 6 سمت ہیں۔ پہلی سائڈ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سائڈ پر خادم الحرمین شریفین کی جانب سے ہدیہ، تیسری سائڈ پر شاہ عبداللہ بن عبد العزیز، چوتھی سائڈ پر 1333 ہجری، 5ویں سائڈ پر سورہ مائدہ کی 98ویں آیت
اور چھٹی سائٹ پر سورہ آل عمران کی 92ویں آیت لکھی ہوئی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ بیت اللہ کی مختلف تعمیریں ہوئیں، چند مشہور تعمیریں حسب ذیل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی ازسر نو تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیت اللہ کی تعمیر کو خصوصی اہمیت حاصل ہوئی، چنانچہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ۔ عمالقہ کی تعمیر، جرہم کی تعمیر، یہ عرب کے دو مشہور قبیلے ہیں۔ قصی کی تعمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہیں۔ قریش کی تعمیر، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال عمر تھی اور آپ نے اپنے ہی دستے مبارک سے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں لگایا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطیم سے حصے کو کعبے میں شامل کر کے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور دروازے کو زمین کے قریب کر دیا، نیز دوسرا دروازہ اس کے مقابل دیوار میں قائم کر دیا تاکہ ہر شخص سہولت سے ایک دروازے میں داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ حضور کی خواہش بھی یہی تھی۔ 83 ہجری میں حجاج بن یوسف نے کعبے کو دوبارہ قدیم طرز کے موافق کر دیا، یعنی حتیم کی جانب سے دیوار پیچھے کو ہٹا دی اور دروازہ اونچا کر دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ 1021 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے چھت بدلوائی اور دیواروں کی مرمت کی۔ 1039 ہجری میں سلطان مراد نے زمانے میں سیلاب کے پانی سے بیت اللہ کی بعض دیواروں کو تعمیر کروایا۔ 1318 ہجری میں شاہ فہد بن عبد العزیز نے بیت اللہ کی ترمیم کی۔ غلاف کعبہ، بیت اللہ شریف جو بے حد واجب التعظیم عبادت گاہ اور متبرک گھر ہے، اسے ظاہری زیب و زینت کی غرض سے غلاف پہنایا جاتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے غلاف چڑھایا تھا، اس کے بعد عدنان نے کعبے پر غلاف چڑھایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں پشت میں دادا ہیں۔ یمن کے بادشاہ طبع الخمیری نے ظہور اسلام سے 700 سال قبل کعبے پر غلاف چڑھایا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یمن کا بنا ہوا کالے رنگ کا غلاف کعبے پر چڑھایا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے سفید کپڑا چڑھایا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان نے اپنی اپنی خلافت کے زمانے میں نئے نئے غلاف بیت اللہ پر چڑھائے۔ خلافت اب بنو امیہ کے 91 سالوں کے اقتدار کے زمانے میں اور پھر بنو عباس کے 500 سال کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ باقاعدہ جاری رہا، کبھی سفید رنگ اور کبھی سیاہ رنگ، مگر 585 ہجری میں آج تک غلاف کالے ہی رنگ کا چڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی غلاف پر لکھی جانے لگیں۔ موجودہ زمانے میں عام طور پر 9 ذی الحج کو ہر سال کالے رنگ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ زمانوں میں مختلف تاریخوں میں غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، کبھی 10 محرم، کبھی 28 رمضان، کبھی 8 یا 9 ذی الحج۔ حتیم، یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، لیکن قریش مکہ کے پاس حلال مال میسر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت یہ حصہ چھوڑ کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں لے گئے اور فرمایا، جب تم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہو تو یہاں حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ تیری قوم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حلال کمائی میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھت کے بغیر تھوڑا سا تعمیر کر دیا۔ ان دنوں بیت اللہ کے اندر داخل ہونا تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں، لیکن حتیم میں جا کر ہر شخص نماز ادا کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ بیت اللہ کی چھت سے حتیم کی طرف بارش کے قطرے گرنے کی جگہ پرنالہ میزاب رحمت کہی جاتی ہے۔ حجر اسود، حجر اسود قیمتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اللہ نے اس کی روشنی ختم کر دی۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو یہ پتھر مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتا۔ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کو اللہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کے حق کے ساتھ بوسہ لیا ہوگا۔ ملتزم، ملتزم کے معنی ہیں چمٹنے کی جگہ۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان 2.5 گز کے قریب کعبے کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ حضور نے اس جگہ چمٹ کر دعائیں مانگی اور یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ رکن یمانی، بیت اللہ کے تیسرا کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔
रुकन यमानी पर लगे पत्थर को छूना गुनाहों को मिटाता है। रुकन यमानी पर 70 फरिश्ते मुकर्रर हैं। जो शख्स वहां जाकर ये दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार, तो सब फरिश्ते आमीन कहते हैं। मुकाम इब्राहिम, ये एक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया। इस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं। ये कब्र के सामने एक जालीदार शीशे के छोटे से कबा में महफूज है, जिसके अतराफ में पीतल की खुशनुमा जाली नस्ब है। हजर अस्वद की तरह यह पत्थर भी जन्नत से लाया गया। अल्लाह ने इसकी रोशनी ख़त्म कर दी। अगर अल्लाह ऐसा ना करता तो यह मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर देता। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें और उसे अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें और साथ में मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन व हज़रात, हम अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपनी रहमत का साया हमेशा रखे। आखिर में हदिया दरूद पाक आका दो जहां ताजदार हरम सरवर कौनैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला आपका, हमारा और तमाम अहले ईमान का हामी नासिर हो। आमीन।